السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا آمین یا رب العالمین الحمد للہ الذی تتم الصالحات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ کس وقت اور کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر گائے کا ذکر آیا ہے۔ ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ اس سورت میں ایسا ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر سورت جو ہے وہ اسی طرح جو بھی نام رکھا گیا ہے سورت کا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں کہیں نہ کہیں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے، کسی چیز کے ذکر کی مناسبت سے سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں بالکل شروع کے دور میں نازل ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد زیادہ تر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور کم حصہ اس کا مکہ کی زندگی میں نازل ہوا ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت میں کن لوگوں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جن لوگوں کے لیے آیتیں نازل کی ہیں وہ کون لوگ تھے۔ ہجرت سے پہلے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، اس وقت زیادہ تر خطاب قرآن کا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، جو کافر تھے عرب کے، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک بالکل نئی اور ایک غیر مانوس آواز تھی، یعنی اسلام کی طرح کی انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی تھی جو اسلام میں ان کو باتیں بتائی جا رہی تھیں۔ ہجرت کے بعد یہ ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد جو ہے وہاں پر زیادہ تر یہودیوں کے ساتھ یہ خطاب ہے قرآن کا۔ مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں یہودی بہت تعداد میں وہاں پر رہتے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ توحید اور رسالت اور وحی اور آخرت اور فرشتوں کے قائل تھے، ان کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ رسالت کو بھی جانتے تھے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہ وحی کو بھی جانتے تھے کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آتے ہوتے تھے، اور آخرت کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے کہ آخرت ہوتی ہے، مرنے کے بعد ایک آخرت ہوگی جس میں ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور فرشتوں کے بھی قائل تھے، ان کو بھی جانتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک شریعت کو فالو کرتے تھے، ایک شریعت کے پیروکار تھے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اصولاً ان کا بھی وہی دین اسلام تھا جس کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے جو بھی پیغمبر آئے وہ سب اسلام ہی کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اسلام ہی کا مذہب تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کئی صدیاں گزر چکی تھیں، تو ان کے عقیدے جو تھے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، اور اس میں بہت ساری غیر اسلامی چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی، یعنی بہت ساری ایسی باتیں ان کے مذہب میں مل گئی تھیں جن کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں تھا، اور ایسی باتوں کے لیے ان کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس میں بھی اس کے بارے میں کوئی بات موجود نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں زیادہ تر بکثرت ایسے رسم و رواج تھے جو اصل دین میں موجود نہیں تھے، اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ خود تورات جو تھی وہ انہوں نے اس میں انسانی کلام انہوں نے شامل کر دیا تھا، اور تورات میں انہوں نے کافی ساری تبدیلیاں کر دی تھیں، اپنی مرضی کے احکامات اس میں ڈالے، اور جو پسند نہیں تھے وہ ہٹا دیے، تو اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے بالکل مسخ کر دیا، یعنی خراب کر دیا۔ دین کی اصل روح جو تھی وہ ان میں سے نکل چکی تھی، اور ظاہری طور پر ایک مذہب کے پیروکار تھے، لیکن وہ ایک بے جان ڈھانچے کی طرح تھے، یعنی ان کے اندر دین کی اصل روح موجود نہیں تھی۔ ان کے علماء اور جتنے بھی سردار وغیرہ تھے قوم کے، اور ان کی ساری عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، یعنی ان کی اعتقادی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی، ان کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں تھے، اخلاقیات بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ان کے اعمال کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے انہیں اتنی محبت تھی کہ وہ کسی قسم کی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ اگر ان کو کوئی کہتا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی، اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا رستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح سے اپنے اس اصلاحی کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتیں، تحریفیں، یعنی جو انہوں نے چینجز کی ہوئی تھیں، جو انہوں نے بدل دیا تھا اپنے دین کو، فرقہ واریت اور اللہ کو بھلا دیا تھا، اور دنیا پرستی یعنی دنیا کی محبت جو تھی ان کے دلوں کے اندر بہت زیادہ آ چکی تھی، اور اس وجہ سے یہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، یہ صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبادی اور وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے ہم بہت خاص لوگ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اللہ کے دین کو محض نسل اسرائیل کی وراثت بنا کر رکھا ہوا تھا کہ یعنی یہی اس کے وارث ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں، تو اس لیے سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں، یعنی کہ سورہ بقرہ کے جو شروع کے 15-16 رکوع ہیں ان میں یہودیوں کے ساتھ ہی خطاب ہے زیادہ تر قرآن کا۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی کیسی شکل ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکے میں تو صرف اصول دین کی تبلیغ کی جا رہی تھی، کیونکہ وہاں پر تو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مین اصول جو تھے دین کے اس کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبیلوں کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے مختلف جو اصول ہوتے ہیں ان کی ہدایات بھی دینی شروع کر دی اور وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہیں، جس میں سے اکثر شروع ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی گئیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، یعنی مکہ جو تھا وہ کافروں کا گھر تھا، کافر زیادہ تعداد میں تھے، اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی جگہ رہ کر ہی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کو جواب میں مشکلیں اور ظلم اور زیادتیاں اور جبر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینے میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے، یعنی ایک گروپ بن گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب ان کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا، ان کی دشمنی پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود اور بقا کا انحصار بھی اسی بات پر تھا کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلام کے اس مرحلے میں ایک نئے قسم کا گروپ بھی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ منافقین تھے۔ نفاق کے ابتدائی آثار جو تھے وہ مکہ کے آخری زمانے میں بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو وہ اسلام کو تو برحق سمجھتے تھے اور ایمان کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے مفاد کی قربانی دیں یا اپنے دنیاوی تعلقات کو خراب کریں یا کسی مشکلوں میں اور تکلیفوں میں پڑیں جو مسلمان ہونے پر باقی لوگوں کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو بالکل اسلام کے منکر تھے اور صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسلمان جماعت بن کر داخل ہو گئے تھے۔ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو کہ وہ جب اسلامی جماعت جو تھی وہ جب جنگوں میں جیتتی تھی تو وہ اس میں اپنا مفاد دیکھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ تو کامیاب ہو رہے ہیں، تو وہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرواتے تھے اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھتے تھے تاکہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا سکیں اور دونوں طرف سے جب بھی انہیں خطرات ہوں تو اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، پریشان تھے، اس میں کنفیوز تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان اور یقین نہیں تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم کے وہ تھے جو اسلام کو برحق تو مانتے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور رسمیں اور رواج اور اخلاقی پابندیاں جو تھیں وہ قبول کرنے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں
تھے۔ سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے وقت اس قسم کے مختلف قسم کے جو منافقین تھے یہ ابھی نئے نئے شروع ہو رہے تھے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی طرف ایک کلیکٹیو یعنی سب کو ایک طرح سے ان کے بارے میں ارشادات کیے، سب کے لیے الگ الگ ارشادات نہیں آئے قرآن میں۔ بعد میں جتنی ان کی حرکتیں نظر آنے لگ گئیں تو اسی قدر پھر تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں ان کے بارے میں احکام آنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں خطاب کرنے لگے اور ان کے بارے میں الگ الگ ہدایات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائیں۔ اب ہم تھوڑا سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، یعنی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں، اور یہ قرآن کی دوسری سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے مدینہ میں نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہے۔ آیت نمبر 282 یعنی 282 سب سے طویل آیت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں سب سے افضل آیتوں کی سردار آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی ایک عظیم الشان آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی سب سے افضل آیت ہے۔ امام احمد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو پھر بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور یہ عرش الہی کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کفایت کرنے والی آیات ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے قیام اللیل کی کفایت کرتی ہیں، یعنی تہجد جیسا اجر ملتا ہے، اور حفاظت بھی کرتی ہیں، اور تکالیف، آفات، پریشانیوں وغیرہ سے بھی کفایت کرتی ہیں، یعنی اس کے لیے بھی کافی ہوتی ہیں۔ یہ اہم ترین سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسم کی اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے متقین، پھر کافرین اور منافقین۔ ان تینوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے، ڈیٹیل سے اس سورہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی اس سورہ میں موجود ہیں۔ اسلام کے ارکان کا ذکر اور احکامات، خاندانی معاشرتی تعلقات کے احکامات وغیرہ، ان سب کا ذکر اس سورہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ نے اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کر دینا یعنی اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، سورہ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کہے گا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا، نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا، میں تیرا وہ ساتھی ہوں، وہ قرآن ہوں جس نے تجھے دن کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک یعنی بادشاہت دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور خلد یعنی ہمیشگی اسے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی کپڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ وہ تعجب سے یعنی حیرانگی سے پوچھیں گے کہ یہ عمدہ اور قیمتی کپڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، چاہے وہ جلدی جلدی پڑھے یا ترتیل سے یعنی آرام سے پڑھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت 1000 خبر، 1000 امر اور 1000 نہیں پر مشتمل ہے، یعنی اس سورت میں 1000 خبریں، 1000 حکم اور 1000 منع کی ہوئی باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس سورت کی تلاوت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور دلوں پر سکینت طاری ہو جاتی ہے، یعنی سکون ملتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔